अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनके न्यूज़ की तरफ से मैं हूँ आपकी मेज़बान गुलबानो। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश और खुर्रम होंगे। अल्लाह करे कि हम सब ऐसी ही हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजार रहे हों और गुजारें। जी लिसनर्स और देखने वालों, सुनने वालों, आप तमाम को बताते चलें कि एनके न्यूज़ की तरफ से हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में अपने साथ स्टूडियो में किसी ऐसी शख्सियत को इनवाइट करें जो कि अपनी ज़िंदगी के मैदान में स्ट्रगल कर चुका हो या कर रहा हो। क्योंकि इस वक्त मैं एज अ फीमेल आपसे मुखातिब हूँ, तो इस वक्त मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी मेरी दोस्त, एक ऐसी खातून, एक ऐसी शख्सियत जो स्ट्रगल कर रही है, जो बहुत मेहनत कर रही हैं इस सोसाइटी में, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए मेहनत कर रही है। आपको बताते चलें इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इरम मुश्ताक, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, बहुत अच्छी फीमेल और बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रही हैं इस सोसाइटी में। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू द एनके न्यूज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो कैसी मच। हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। गुड, माशाल्लाह। अच्छा, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं Good to बिल्कुल know. ठीक। आपका तारुफ तो मैंने यही कराना है कि आप चूंकि रेडियो से भी मुंसलिक बिल्कुल। हैं, एक जबरदस्त शायरा भी हैं। बहुत इसकी शुक्रिया। आपका हिडन एक मुझे पता चला जी कि जी अभी मुझ पे आश्कार हुआ कि आप शायरी भी लिखती हैं। बिल्कुल। ये बताएं जिंदगी कैसे गुजर रही है? जिंदगी दो तरह से गुजरती है अगर देखा जाए तो, या जिंदगी हमें गुजारती है या हम जिंदगी को गुजारते हैं। बेहतर यही होता है कि जिंदगी हमें गुजारे इससे पहले हम इसे गुजारना शुरू कर दें। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि ज़िंदगी मैं खुद गुजारूं, और ज़िंदगी मैं खुद गुजार रही हूँ और बेहतरीन गुजर रही है। माशा माशा, गुड। इससे बड़ी अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। अच्छा, चूंकि इरम आपको पता है वी आर फीमेल्स और हम जो है ना अपनी सोसाइटी में मूव करने के लिए हमें कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता बिल्कुल। है। तो चूंकि आज मेरे जो देखने वाले हैं, जो सुन रहे हैं और जो समझ रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं प्रोग्राम में डिस्कस करूं जी जी खवातीन का किरदार। बिल्कुल। क्योंकि एज अ फीमेल आप भी सरवाइव कर रही हैं इसी सोसाइटी में, इसी सेटअप का एक हिस्सा बिल्कुल। है और मैं भी हूँ। बिल्कुल। मुझे बताएं कि खवातीन का क्या किरदार है आजकल के माशरे में, आजकल के दौर में? देखें, जब हम बात करते हैं माशरे की, तो माशरे की बुनियाद सिर्फ मर्द की बेस पे चल नहीं सकती है। यहाँ पे खवातीन और मर्द दोनों को ही अपना अपना किरदार अदा करना पड़ता है। और जैसे जैसे ये दुनिया चल रही है, और जैसे आप सोच लें कि अगर आप खानदान को देखें, खानदानी निज़ाम को देखें, अकेला बंदा नहीं चला सक रहा है, ठीक है। महंगाई की शरह बढ़ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो उसको डिवाइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए औरत का महाज पे लड़ना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मुझे नहीं लगता कि अब वो चीज़ उस तरह मायूब समझी जाती भी है। अब औरतें अपना किरदार, बिल्कुल, अब औरतें अपना किरदार अदा कर रही हैं और बेहतरीन तरीके से अदा कर रही हैं, और औरतों को करना भी चाहिए। अब तो वो दौर आ गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर निकल के काम करो, घर के अंदर रह के कि औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी जो एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जो मिसाल देना चाहूँगी, जैसे लोग ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बेच रहे हैं, लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ये घर बैठे काम करने की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो कोई भी औरत कर सकती है। तो औरत का किरदार मुआशरे के लिए बहुत अहम है। ये नहीं कि मर्द का किरदार नहीं अहम, दोनों का साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ चलना, कंधे से कंधा मिला के चलना निहायत अहम है। सही, बहुत खूबसूरत सी बात की है। और अगर मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ तो जी जी, जो खवातीन होती है ना, वो हमारी सोसाइटी का मैं कहती हूँ मेजर हिस्सा है। बिल्कुल है, सही है। क्योंकि वो खवातीन, स्पेशली बच्चे तो होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, लेकिन खवातीन की बात कर रही हूँ जो एक मैच्योर एज, एक लेवल पे पहुंच, बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक बेटी भी होती हैं, एक बहन भी होती हैं, और एक बहू भी होती हैं, और एक अच्छी बीवी भी साबित होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इरम, आपको क्या लगता नहीं है कि हम सोसाइटी में अपने हवाले से पॉजिटिव पहलू को तो डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि हम इसका एक हिस्सा है, तो बाज़ औक़ात ये होता है हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सपोज हम कहीं जॉब करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं कि एनवायरनमेंट हमारी फेवर में हो, बिल्कुल, सम टाइम अगेंस्ट भी जाता है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे है। हमारी एक्सेप्टेंस नहीं की जाती। या मैं इसकी ये मिसाल दे दूं आपको कि बाज़ औक़ात ख़वातीन ड्राइव कर रही हूँ, जरा सी गड़बड़ हो जाए, जरा सी,
تو کہا جاتا ہے یا گاڑی کہیں سے پیچھے کہیں سے آپ کا ایک میل پرسن ڈرائیو کر رہا ہے، لیکن ایسا بندہ ڈرائیو کر رہا ہے جو اچھا خاصا ایکسپرٹ ہے، لیکن ایک فیمیل ڈرائیو کر رہی ہے، آگے سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں یقیناً ایک خاتون چلا رہی ہے، بالکل یہ کمنٹ ہمیں ملتا ہے. تو یہ تو چلو ایک عام سی سوسائٹی کی بات ہے، لیکن آفیسز میں باقی معاملات میں خواتین اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کے تحت چل رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ایسی مشکلات جس کو ہم ہڈن بھی کہتے ہیں اور جو ہم شو بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ کوئی ہمارے اگینسٹ ہے، تو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں، میرا جو ماننا ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے نہ کہنا. عورت کو نہ کہنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا، ماں جو ہے وہ ایک درسگاہ ہے، ماں کی گود جہاں پہ بچہ پلتا ہے بڑھتا ہے. شروع میں کیا ہوتا، اب پہلے ہوتا تھا، اب تو ہے بہت زیادہ چیزیں بدل چکی ہیں، اس طرح کی روایات نہیں رہی ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ جب گھر میں کھانا بنتا تھا تو چکن کا جو لیگ پیس ہوتا تھا وہ بیٹے کی تھالی میں ڈالا جاتا تھا، اور جو دوسری بوٹی تھی وہ بیٹی کی تھالی میں ڈالی جاتی تھی، وہی. اور یہ ہمیشہ سے چلتا آیا تھا، یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے، یہ سب کو معلوم ہے، ایسا ہوتا تھا ہماری سوسائٹی کا المیہ. بالکل. اب وہ جو بیٹیاں یہ دیکھتے دیکھتے بڑی ہوئی تو ان کو سمجھ آئی کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، مطلب کہ مدرس کو ایگزیکٹلی ایک سٹیپ ہم آگے بڑھ گئے، وہ جنریشن آگے کی ایک سٹیپ ہم آگے بڑھ گئے. اب اس چیز کو آپ یہ کہیں یا میں یہ کہوں کہ ایک دم بدل جائے گا، تو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ جائے گا، قدم با قدم. آج کی جو بیٹی کل کی ماں ہے وہ تھوڑی سی زیادہ میچور ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے. اب اس کو مزید سمجھداری کی طرف جانا ہے. عورتوں کی ایکسیپٹنس، جس آپ کہہ رہی ہیں کہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں عورت ہے، یہ بات آپ کہہ رہی تھی، بالکل ایسا ہے معاشرے میں. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو پہلے سے بہت کم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، وقت کی بات ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں، سلجھاؤ کی طرف بڑھتی ہیں، آگے جاتی ہیں. تو وقت کے ساتھ آگے جانا بہت ضروری ہے. یہاں پہ ہم نے جو کرنا ہے، ہمارا کردار جو کیا ہونا چاہیے، جب ہماری بیٹی اور بیٹا دونوں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں انہیں بتانا ہے کہ تم دونوں ایکول ہو. میں یہ بات کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ بیٹے کو یہ نہ سکھاؤ کہ تم نے بہن کی عزت کرنی ہے، ماں کی کرنی ہے، پھپھو کی کرنی ہے، چاچے کی کرنی ہے، خالہ کی کرنی ہے، بیوی کی نہیں کرنی. بیوی کی بھی چلیں، ضروری نہیں کہ ہر ماں یہ ہو. ہاں، تو وہ بھی چلیں، وہ نے سکھائی. آپ نے بیٹے کو سکھانا ہے تم نے عورت کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے، عورت کے بارے میں جیسے کہتے ہیں کہ وہ تصویر کائنات میں ایک رنگ ہے، تو اس رنگ کو سنوار کے رکھنا ہے، نکھار کے رکھنا ہے، اس کو خراب نہیں ہونے دینا. بالکل 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 سایہ ہے. بالکل. اور وہی بات ہے کہ جب وہ بہن کی صورت میں ہوتی ہے تو قربانی اور ایثار کا نام ہوتی ہے. بالکل. جب بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے تو محبت کے نام سے پہچانی جاتی ہے. بالکل. تو یہ سارے رشتے میرے خیال سے مل کے بنتے ہیں. تو وہ مثال اس کی ایسی ہے جیسے ایک پھولوں کا گلدستہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے تو اس کو بکھرنے نہ دیں. بالکل. اس کی خوشبو کو قائم رکھیں. ایسے ہی ہے. تو جب آپ عورت کی عزت سکھائیں گے اپنے بچوں کو تو کہیں نہ کہیں اس میں سارے رشتے خود بخود آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ایک دائرے کے اندر نہیں رہنا چاہیے، دائرے کی وسعت کی طرف جانا چاہیے، اس کو وسیع رکھنا چاہیے. اور اس وسعت میں یہ ہے عورت کی عزت، سب اس کے اندر آ رہے ہیں. سب بڑی اچھی بات ارم آپ نے کی ہے. بہت شکریہ. میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی. جی کہ پہلے یہ ہوتا تھا سارے پرانے زمانوں میں خواتین گھروں میں ہی کھانا پکانا کرتی تھی. گھر کے معاملات، گھر کے لیول پہ وہ اپنے معاملات سب ٹیکل کرتی تھی. الاؤ نہیں تھا کہ آپ گھر سے باہر جاب کریں. بالکل. اب آج کل چونکہ دور چینج ہو چکا ہے، آج کی خواتین گھر کا بھی مینج کر رہی ہیں، گھر کے معاملات تو وہ آلریڈی دیکھ رہی ہیں. بالکل. لیکن ان کی وہ والی بات ہے کہ اسکول سے وہ نکل کے دوسرے وسعتوں کی طرف جا رہی ہیں. جی. وہ جو گھر سے باہر کے معاملات ان کو بھی دیکھ رہی ہیں. بالکل. آج کی عورت جاب بھی کر رہی ہے، اس کو ڈیسیژن میکنگ میں بھی شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ اویئرنیس ہو گئی ہے. بالکل اویئرنیس آ گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی بھی بہت سے علاقوں میں اگر دیکھا جائے تو کمپلیٹلی یہ چینج تو نہیں ہے، لیکن چینج کی طرف انشاءاللہ ہم جاتے بڑھ رہے ہیں. ابھی یہ بتائیں کہ کون سے ایسے علاقے جہاں پہ آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو یا جہاں پہ ابھی بھی یہ والا سسٹم ہے کہ خاتون جو ہے نا گھر کی حد تک ہے، اس کو اس کے گھر کا ہسبینڈ، مرد، باپ، بھائی جو بھی ہے وہ روک کے رکھتا ہے کیونکہ وہ ٹیلنٹڈ ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے علاقے کی بات کی تو میں یہ علاقائی حدود بندیوں کو ایسا سچ مانتی نہیں ہوں. میرا ماننا ہے کہ اچھے برے انسان آپ کو گاؤں کے بہت ہی کوئی
بہت ہی کوئی قدیم گاؤں ہوگا جہاں پہ شاید نیٹ بھی نہیں پہنچا ہو, یہاں پہ لائٹ بھی نہ ہو, لیکن وہاں پہ کوئی ایسا مرد ہو سکتا ہے جس کی ذہنی حالت بہت وسعت والی ہو, اس کی بچی جو ہے وہ باہر کھلیانوں میں کھیل رہی ہو لیکن کھیل رہی ہو اور خوش رہ رہی ہو, ٹھیک ہے. اور ہمیں شہروں میں بھی جہاں سب چیزیں اویلیبل ہیں ایسے تنگ نظر لوگ ملیں گے جو شاید اب بھی باندھ کے رکھتے ہوں. تو یہ علاقائی ڈفرینسیشن کو میں ایسا نہیں مانتی ہوں, کیونکہ یہ ذہنی حالت ہے جو آپ کو کبھی ایک علاقے کا شوق کراتی ہے, کبھی دوسرے علاقے کا شوق کراتی ہے, مطلب گھوم رہی ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک علاقے کے اندر سارے لوگ اسی طرح کے ہوں. وہ جو آپ کا بدلاؤ ہے نظریات کا وہ آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے. رہی بات کہ مطلب کہ اس طرح کی جو انوائرمنٹ ہے جس میں ابھی باہر بچیاں جا رہی ہیں, اگر ان کو ایسا فیس کرنا پڑے, ان کو نہیں جانے دیا جا رہا, تو یہ قطعاً ایک غلط بات ہے. بچوں کو باہر جانا چاہیے, بچیوں کو بھی اس طرح ہی باہر جانا چاہیے, اور جہاں ان کی خوشی ہے, ان کا سکون ہے, طمانینت ہے, انہیں وہ کرنا دینا چاہیے. بالکل, مطلب آزادی ہونی چاہیے, آزادی ہونی چاہیے, اور ایک زندہ انسان ہے ہم لوگ, بالکل آزادی کا حق حاصل ہے. بالکل آزادی ان دا ادر سینس یہ نہیں کہ وہ نیگیٹیولی جائے, آزادی ان دا سینس کہ ہم اگر پازیٹیو کرنا چاہیں تو ہمیں پازیٹیو کا حق دیا جائے. اچھا ارم, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, لیکن چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ شاعرہ بھی ہیں تو ایک دو شعر ہو جائیں میرے جی بالکل, تاکہ میرے شاعری کا رنگ دوبالا ہو جائے, کہ شاعری سے بالکل, شاعری سے شغف تو ہمیشہ سے رہا ہے اور بے انتہا رہا ہے, لیکن مزے کی بات ہے کہ اپنی شاعری مجھے یاد نہیں ہوتی, باقی شعراء کی ہو جاتی ہے. ہوتا رہتا ہے, کوئی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. چلیے ایک نظم میں چھوٹی سی آپ سب کی نظر کرتی ہوں کہ سہمی سہمی سی تیرگی ہے ابھی, سہمی سہمی سی تیرگی ہے ابھی, میری آنکھوں میں روشنی ہے ابھی, دور ہے باغ سے ہوائے خزاں, باقی پھولوں میں تازگی ہے ابھی. کون راتوں کو اٹھ کے روتا ہے, کون راتوں کو اٹھ کے روتا ہے, کس کو تیری کمی ہے ابھی. دل مسلسل اداس رہتا ہے, دل مسلسل اداس رہتا ہے, کیسی بے کیف زندگی ہے ابھی. اس کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کل خدا ہو جو آدمی ہے ابھی. اس کی یادوں کی موتیوں سے رم, اس کی یادوں کی موتیوں سے رم, مانگ میری سجی سجی ہے ابھی, مانگ میری سجی سجی ہے ابھی. بہت شکریہ, بہت زبردست, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور ناظرین آپ سب کو پتہ ہے کہ این کی نیوز میں ہماری میزبان ارم مشتاق اور میری بہت اچھی دوست, بہت اچھے سے انہوں نے پروگرام میں ٹیکل کیا, خواتین کے مسائل کو اجاگر کیا اور اس کی سولوشن کی طرف گئی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا بھی بلانے کا. انشاءاللہ انشاءاللہ این کی نیوز میں ہم پھر شامل ہوں گے. این کی نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت یہ مبارک ہو کہ ایک ایسا DCN ہے جس میں آپ اپنے ویوز اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن پروگرام کے اختتام پہ آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ کوشش کریں کہ آپ این کی نیوز کے جتنے پروگرامز ہیں ان کو آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, آپ کی جان پہچان ہے, آپ کے دوستوں کی محفل, کہیں نہ کہیں اس کو سرکولیٹ کریں تاکہ این کی نیوز کو ایک الگ سے شان ملے اور یہ گرو کرے, ترقی کرے ہمارے ساتھ. بالکل انشاءاللہ. تو جاتے جاتے آپ کو اللہ حافظ, اور یہ کہیں گے کہ ہمیں رسپانس ضرور دیجیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اپنی میزبان اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے. این کی نیوز کی طرف سے اللہ حافظ. اللہ حافظ.